ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ پوری دنیا اس وقت لرزہ برندام ہے اسلام اور مسلمین سے، سب کو ایک خوف ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ جا کر کے دیکھیں یا سنیں، اس لئے کہ دنیا تو اب سمٹ گئی ہے اور دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے لوگوں کی۔ انٹرنیٹ نے دنیا کے شرق و غرب کو سمیٹ دیا ہے، مشرق اور مغرب سمٹ آئے ہیں۔ اب اگر ہمیں کسی علاقے، کسی ملک، کسی شہر کے متعلق اگر معلومات لینی ہو تو ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، انگلیوں کے اشارے پر ہم پوری دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں اور آپ باریک بینی سے غور کریں، وہ پوری دنیا کو ایک خطرہ ہے اور وہ خطرہ صرف اسلام اور مسلمین سے ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے اگر سکون کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے، اگر زندگی گزارنے کا شعور کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے، اگر زندگی گزارنے کا صحیح قانون کہیں ہے تو وہ صرف مذہب اسلام میں ہے۔ اسلام ذوق بندگی دینے والا مذہب، اسلام نظام زندگی دینے والا مذہب، اسلام نگاہوں کو تقدس دینے والا مذہب۔ پوری دنیا گینگ ریپ کی واردات سے پریشان ہے کہ ایک ایک لڑکی کے ساتھ اگر 5-5-10 لوگ مل کر کے بدکاری کرتے ہیں، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، کیس کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگ جانتے ہیں اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے اگر اس کو نافذ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر زنا پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، برائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، چوری پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جرائم پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور دنیا جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کا حسن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا اگر روحانی طور پر روح کی تسکین کے لیے بے چین اور بے قرار ہے تو روحوں کا تسکین یہاں پر ہے، روحوں کی تسکین یہاں پر ہے، سکون یہاں ہے، اطمینان یہاں ہے، ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ یہاں ہے، اولاد کی تربیت کا نظام یہاں ہے، شادی بیاہ کا قانون یہاں ہے۔ اس لیے لوگ دوسروں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے الگ الگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی کوئی الزام رکھتے ہیں، کبھی کوئی الزام رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر! جب لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی منظم سازش یہ بھی ہے کہ اوروں کو تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو اسلام سے دور رکھو، غلط پروپیگنڈے کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے نت نئے گناہ فیشن کے نام پہ ایجاد کر دو کہ مسلم نوجوان خود بھی کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے قریب نہ آ سکیں اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ اللہ اکبر! نئے نئے جرائم، نئے نئے گناہ روزانہ ہمارے درمیان لائے جاتے ہیں، کبھی موبائل گیم کی شکل میں، کبھی یوٹیوب پر جو ہے نت نئے مناظر کی شکل میں، کبھی فیس بک کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ اس طریقے سے نئی نسل کو، بالخصوص مسلم جوانوں کو اسلام سے دور رکھنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ اور اللہ اکبر! میری قوم اتنی بھولی ہے، اتنی سیدھی سادھی ہے قوم مسلم کہ گناہوں کے دلدل میں فیشن کے نام پہ ڈوب گئے اور اپنے مذہب سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر! اگر عیسائی اسلام سے دور ہو تو بھی دکھ کی بات ہے، اگر یہودیوں کو یا مشرکین کو غلط فہمی کا شکار کیا جائے تو بھی دکھ کی بات ہے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کا نام عبدالسلام ہو اور وہ دین سے دور ہو، کسی کا نام عبدالرحمن ہو اور وہ دین سے دور ہو، کسی کا نام غلام مصطفیٰ ہو اور وہ دین سے دور ہو، تو کتنے اچھمبے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان اسلام سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان کا تعلق اسلام سے رہ کیا گیا ہے؟ الا ماشاءاللہ! اللہ اکبر! دیکھو کیا تعلق رہ گیا۔ اگر آج مسلمانوں سے پوچھیں
پوچھو وضو کا طریقہ کیا ہے تو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں سے 5 کلمے پوچھو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے. ایمان میں مجمل اور ایمان مفصل کا ذکر کرے تو کہیں گے یہ کیا چیز ہے. اب آپ مجھے بتائیں مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمان سفید داڑیاں ہو گئی ہے, بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن اس کو کلمہ نہ آ سکا, اس کو قل هو اللہ کی صورت نہ آ سکی. اور کل مسلمانوں کا بچہ اسلام سے اتنا قریب تھا کہ اس کے جواب کو سن کر کے بڑے بڑے اہل دانش دنگ رہ جایا کرتے تھے. گھروں میں جو تربیت کا ماحول تھا, اسلام کا جو حسن تھا, جو دینی ماحول تھا, اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے دور ہو گئے, مسلمان تو ہیں مگر اپنے دین سے دور ہو گئے. اور اچھی طرح یاد رکھنا یہ اسلام ہی ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے خود فراموشوں کو اللہ کی معرفت عطا کی ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا کو ترقی کا شعور عطا کیا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے؟ یہی نا کہ بچیاں بیوہ ہو جائیں تو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دی جاتی تھی. بتاؤ بیٹیوں کو زندہ جلانے سے روکا کس نے ہے؟ اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. بتاؤ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ باپ کہہ کر کے بیٹیوں کی عزت کو کس نے اوپر کیا ہے, کس نے بلند کیا ہے؟ وہ اسلامی ہے. عورتوں کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا, بیوی تیرے گھر کی جنت ہے. یہ تصور کس نے دیا ہے؟ یہ تصور اسلام نے عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ اکبر آج ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں, اسلام سے کوسوں دور ہیں. لیکن آؤ آج ہمارے بوڑھوں کو بھی اسلام نہیں پتا, آج ہمارے جوانوں کو بھی اسلام نہیں پتا. اور ایک وقت وہ تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی تربیت گھروں میں کیسے کی جاتی تھی کہ ان کو اسلام کتنا معلوم ہوتا تھا, ان کو دین کتنا معلوم ہوتا تھا, ان کو دین کی اہمیت کتنی پتا ہوتی تھی. آئیے اس کے ایک جھلک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پھر وہی ماحول عطا کر دے, پھر وہی راتیں عطا کر دے, پھر وہی باتیں عطا کر دے, پھر وہی صبح عطا کر دے, پھر وہی شام عطا کر دے, پھر وہی ماں باپ عطا کر دے, پھر وہی اولاد عطا کر دے. اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اکبر کہ بہت دکھ کے ساتھ دل کو چوٹ کرتے ہوئے لاہور کے اس کلندر نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, ہماری بحر کی موجیں اس وقت ٹھنڈی پڑ چکی ہے, سونی ہو چکی ہے. اگر آج چھوٹے چھوٹے کم ظرف لوگ بھی, بے اوقات لوگ بھی اگر قوم مسلم کو مارنے کاٹنے اور آنکھ دکھانے کی بات کرتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی جذبہ ختم ہو رہا ہے. اگر ہمارے دلوں میں اسلام ویسے ہی بیٹھ جائے جیسے کل تھا, اللہ ہمیں پھر عروج عطا کرے. اس لیے کہ اسلام کو تھامنے والا کبھی گر نہیں سکتا. جو مذہب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے, ترقی کی حیثیت کیا ہے, ترقی کی اوقات کیا ہے؟ ترقی مسلمانوں کو ضرور ملے گی. دین کی طرف تو آئیں, وہ ایک جھلک جو بطور تمہید بتانا ہے. آج پوچھ لے مسلمانوں سے نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کے واجبات کتنے ہیں, اکثر نہیں بتا پائے. بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اگر کسی دولہا کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ دو, اس لیے کہ مائک میں پڑھے گا غلط پڑھے گا تو مذاق نہ بن جائے, تو اس کی آبرو بن جائے. اکثر جوانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, اکثر جوانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنا نہیں آتا جو بنیاد ہے, بیسک ہے. یہ صورتحال
اکثر لوگوں کو غسل نہیں آتا، یہ ہے۔ اور آؤ کل کا ماحول کیا تھا، لوگ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور